بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت کے اندر وصیت کا حکم اور بعد میں یہ وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی اس کا بیان. پہلے سمجھ لیں کہ وصیت کا لفظی معنی آتا ہے حکم دینا اور نصیحت کرنا. وصیت شریعت کی اصطلاح میں یعنی شریعت کی نگاہ میں اس سے مراد وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہ جانے والے کو کرتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں جو ہدایتیں. شروع اسلام کے اندر جب تک میراث کے حصے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں نازل نہیں فرمائے تھے، یہ حکم تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب انتقال ہوتا کسی کا تو اس کا جتنا مال ہوتا اس کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بانٹ لیتے، ماں باپ کو کچھ حصہ نہ دیتے تھے. تو اللہ نے یہ فرض کیا کہ جب انتقال ہونے لگے اور تم موت کے آثار دیکھو تو اپنے ماں باپ کے لیے اور جن کو تم سمجھو کہ میرے اولاد حصہ نہیں دے گی ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کر دو تاکہ تمہارا مال صرف اولاد ہی کا حصہ بن کر نہ رہ جائے. چنانچہ ہونے لگا، لیکن بعد میں سورہ نساء کی جب آیت نمبر 11 سے 14 نازل ہوئی، اس میں اللہ نے ماں کا حق، باپ کا حق، لڑکے کا حق، لڑکی کا حق بیان فرما دیا. تو یہ حکم یعنی حالت مرض کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے وصیت کرنا فرض تھا، یہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے سورہ نساء کی ان آیتوں میں ہر ایک وارث کا حکم الگ بیان فرما دیا. تو شروع اسلام میں بیماری کے زمانے میں کچھ رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض تھا، لیکن یہ حکم بعد میں ختم ہو گیا. البتہ اگر اپنے ذمے کچھ حصہ کسی کا واجب ہے یا اپنے ذمے کچھ ایسی چیزیں ہیں
مثال کے طور پر نمازیں رہ رہی ہیں، مثال کے طور پر کچھ روزے رہ رہے ہیں، اور آدمی کا بیماری کا وقت آ گیا تو وارثوں سے 1/3 ایک تہائی کے اندر وصیت کرنا آج بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وارث ایسا ہے جو وارث نہیں، اگر کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں بن رہا، تو اب اس قریبی رشتہ دار کے لیے بھی وصیت کرنا مستحب ہے، لیکن وہ وصیت 1/3 کے اندر جاری ہوگی۔ اگر ہم آپ کو اس کو مثال سے سمجھائیں، جیسے مثال کے طور پر آدمی کے 3 بیٹے ہیں اور ان میں سے باپ کی زندگی میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس بیٹے کی اولاد ہے، یعنی گویا کہ پوتا موجود ہے، اب دادا کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پوتا وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی اس کے چچا یعنی مرنے والے کے بیٹے موجود ہیں، تو یہ شرعی اعتبار سے پوتا وارث نہیں ہو رہا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہے تو اپنا رشتہ دار، دادا کا پوتا ہے، شرعی اعتبار سے اگرچہ وارث نہیں ہو رہا، لیکن دادا کو چاہیے کہ پوتے کے حق میں وصیت کر دے یا اپنی زندگی میں کوئی مال دے دے۔ بہرحال شریعت میں ایک حکم یہ وصیت کا ہے جو کہ 1/3 میں ہوگا۔ شروع اسلام میں فرض تھا، اب یہ فرض تو نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ہے کہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن رہا، تو آج بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح اپنے ذمے کسی کا حق ہے، کسی کا مال لے رکھا ہے، تو یہ کہا یا اپنے ذمے نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، تو ان کے بارے میں آج بھی وصیت کا حکم موجود ہے۔ شروع اسلام میں یہ فرض تھا، اب فرض تو نہیں ہے، البتہ ان چیزوں کے اندر جو بیان کی گئی مستحب ضرور ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لینا چاہیے جو کہ ضروری مسئلہ ہے، شرعی بات ہے، شرعی حکم ہے کہ مرنے والے کے مال میں 3 چیزیں سب سے پہلے لازم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، یعنی اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ آپ سمجھیں گے کفن دفن، یہاں تو ہمارے اس ملک کے اندر کوئی خرچہ نہیں لگتا، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں قبر کی زمین خریدی جاتی ہے یا وہاں نہلانے دھلانے کا انتظام، تو یہ سب چیزیں اگر خرچے میں آئیں تو اس کے لیے اگر میت کا سارا مال بھی لگ جائے، جیسے ہم نے سنا انگلش ممالک کے اندر وہاں دفن کرنے کے لیے بھی زمین خریدنی پڑتی ہے اور ایک لمبا خرچ ہوتا ہے، تو اگر اس تجہیز و تکفین میں سارا مال بھی لگ جائے تو لگا دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میت کے اوپر قرض ہے، یعنی دفن کے خرچ سے بچنے کے بعد جو مال بچا ہے، اگر دیکھا جائے گا کہ میت کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنے کے لیے اگر اس کا سارا مال بھی لگ جائے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرض کے بارے میں اللہ نے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر قرضہ ہے، جب تک قرضہ ہے تو اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا کرتے تھے جس کے اوپر کسی کا قرضہ ہوا کرتا تھا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے اوپر قرضہ ہے اور مال باقی ہے تو اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اگرچہ قرضہ ادا کرنے میں سارا مال ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے وصیت، یعنی تجہیز و تکفین،
اور قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال باقی رہ جائے اس میں تہائی حصے میں صرف وصیت یعنی 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، اور پھر وصیت کے ادا کرنے کے بعد اس کے بعد وارثوں میں جو شرعی اعتبار سے جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَ، اب اگر یعنی شروع اسلام میں جس طرح وصیت فرض تھی، اس حکم کو سن لینے کے بعد کوئی تبدیلی کرے گا یعنی وصیت کو نافذ نہیں کرے گا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ یعنی وصیت نافذ نہ کرنے والے کا گناہ اسی کے ذمہ ہوگا جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ مرنے والے پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کہہ دیا تھا کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، گھر والوں نے نہیں ادا کیا، تو امید یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تو بخش جائے گا، لیکن جس نے ادا نہیں کیا، وصیت کو نافذ نہیں کیا، گناہ اسی کے ذمہ ہوگا۔ اس پر اللہ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں، سننے والے بھی ہیں۔ وصیت کرنے والے کی وصیت کو سنا بھی اللہ نے، اور جس نے حق تلفی کی اس کو اللہ جانتے بھی ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی یا کسی جرم کی تحقیق ہو، ہاں، اور پھر بعد میں مصالحت کر لیں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے وصیت کے احکام بیان فرمائے۔ یہاں یاد رکھ لینا چاہیے